سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے 25ویں پارے کے چوتھے رکوع کی درمیانی آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ کے چھوٹے سے حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں تم سے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا طلبگار نہیں، سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں جہاں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، آپ کی شہادت سے نسبت ہے، وہیں پر اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت سے اس مہینے کی 10 تاریخ کو نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز ہی سے ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کے رسول کی اولاد کی شہادت کا غم تازہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جب سے اس تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے افراد کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی، حضور سے محبت رکھنے والے اور حضور کے اہل بیت سے محبت رکھنے والے اس تاریخ کو اور اس تاریخ کے ہونے والے واقعات کو اپنے اپنے علم کے مطابق اور بعض حضرات اپنی حیثیت کے مطابق نواسۂ رسول کا ذکر کرتے ہیں
اور ان کی طرف سے ایصال ثواب کی صورت میں لوگوں میں کھانا کھلانا، مشروبات پیش کرنا اور اس طریقے سے بہت سارے اعمال ان کی محبت میں کرتے ہیں۔ واقعات کربلا یہ مختصر سے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس کی تفصیل ہمارے مورخین نے پیش فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے علم کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک نشست میں نہیں بلکہ کئی نشستوں میں اہل بیت اطہار کے فضائل، اہل بیت اطہار سے محبت کے انعامات، اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے پر عذاب اور اس کا ذکر اور اس کے متعلق وعیدیں، اسی طرح حسنین کریمین کی عظمتیں اور فضیلتوں کا ذکر جو احادیث میں آیا ہے، اور انفرادی طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے زندگی پاک کے اکثر واقعات، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک، اور نہ صرف شہادت تک بلکہ آپ کی شہادت کے بعد سے لے کر جو واقعات یزید کی اور یزیدیوں کی تباہی تک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے مطابق کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو فضیلتیں بیان فرمائی، اور انفرادی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اس کے متعلق آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور تمہارے درمیان میں رہ کر جس طرح سے وہ تمہارے لیے ایمان کی کوششیں کرتے ہیں، تم پریشان ہو تو تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تم اگر تکلیف میں ہو تو تمہاری تکالیف کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تم تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، تمہاری زندگی کو بھلائی کے راستے پر چلاتے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں، تمہیں صراط مستقیم پر ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس رسول کو تمہاری زندگیوں کی فکر ہے، جس رسول کو تمہاری آخرت کی فکر ہے، اس رسول کے اتنے احسانات تم پر ہیں، اس رسول کے اس قدر احسانات تمہارے اوپر ہیں، اور پھر تمہاری کیفیت بھی یہی ہے کہ تم میرے حبیب سے اس قدر محبت کرتے ہو، تم میرے حبیب کو اس قدر چاہتے ہو کہ تمہارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی کچھ
میرے حبیب کو کچھ دے کر راضی کر لو، میرے حبیب کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں ان کے لیے تم کچھ انتظام کر لو۔ یہ تمہاری سوچ اور تمہاری فکر اس لیے ہے کہ تم نے میرے حبیب کو اپنی خاطر بہت بڑا محسن پایا، تم نے میرے حبیب کو اپنی خاطر بہت زیادہ فکر میں رہنے والا پایا، اور یہ دیکھ کر تم نے اس بات کی تیاری کی، اس بات کی کوشش کی کہ میرے حبیب کے دربار میں کچھ معاوضہ پیش کرو تاکہ اس کے ذریعے میرا حبیب تم سے راضی ہو جائے، یا پھر اس کے ذریعے میرے حبیب کی تمہاری طرف سے کچھ مدد ہو جائے۔ تو اے میرے بندو، اس بات کو بخوبی اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میرے حبیب ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد تم سے کسی معاوضے کے وہ طلبگار نہیں ہیں، تم سے کسی اجر کے وہ طلبگار نہیں ہیں کہ تم ان کو اجر دے کر یا کسی قسم کا معاوضہ دے کر راضی کر لو۔ ہاں، اگر تمہیں میرے حبیب کو راضی کرنا ہے تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو، ان کے اہل بیت سے محبت کرو، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو، اور قیامت تک جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے تم ان سے محبت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ اگر تم نے ان سے محبت کر لی تو میرا حبیب بغیر معاوضے کے تم سے راضی ہو جائے گا، میرے رسول بغیر کسی تم سے اجر لیے ہوئے تم سے راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق کئی آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو خوب پاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے نجران کے عیسائیوں کا واقعہ پیش کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی حضور کے اہل بیت کا ذکر فرمایا، اولاد کا ذکر فرمایا، بیٹوں کا ذکر فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ان کے اہل بیت کے بارے میں خوش کر دیا، راضی کر دیا۔ اور جہاں تک اجر اور معاوضے کی بات ہے، قوم کا اور پچھلی انبیاء کی اقوام کی کیفیت یہی تھی کہ پچھلی انبیاء کی اقوام یہ سوچتی تھی کہ یہ ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی بہت محنت کرتے ہیں، ان کی کوششیں بہت ہوتی ہیں، یہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں سیدھی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں، اور اس انداز سے ان کا یہ خیال ہوتا، ان کی یہ سوچ ہوتی کہ شاید یہ سب کرنے کے بعد یہ ہم سے معاوضہ طلب کریں، اس کام کا اجر طلب کرے۔ تو قرآن کریم کے 19ویں پارے میں 11ویں رکوع سے لے کر قریب 15ویں رکوع تک اللہ نے چند انبیاء کا ذکر فرمایا، اور قوم سے جو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو خطاب کیا تھا اس کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ ذکر اس انداز کا تھا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی، یہی بات حضرت سمود علیہ السلام نے قوم سمود سے کی تھی، یہی بات
حضرت شعیب علیہ السلام سے کی گئی، یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی۔ اس طرح سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام کے تذکرے میں انبیاء کرام دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جب قوم کے سامنے اس قسم کی بات کرتے تو قوم کی طبیعت کچھ اور ہوتی، ان کی سوچ کچھ اور ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کی زبانی ان کی قوم سے کہلوا دیتا کہ اے میرے نبیوں، اپنی قوم سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں، بلکہ میرا اجر اللہ کی طرف سے ہوگا جو رب العالمین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جب انبیاء کرام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اجر کا ذکر کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں قوم کی حالت کو دیکھ کر اپنے انبیاء سے قوم کو خطاب کروا دیا کہ ہمارے معاوضے کی فکر نہ کرو یا ہمارے معاوضے کے متعلق نہ سوچو، اس کے بدلے کے بارے میں ہمارے بارے میں نہ سوچو، بلکہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ مگر یہی بات جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کسی بدلے کا، کسی معاوضے کا طلبگار نہیں، ہاں اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داروں سے محبت کرو۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ کر، ظاہری جو حالات تھے، اس حالات کو دیکھ کر انصار صحابہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کوشش کر کے کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئے۔ حالانکہ محدثین، مفسرین اور محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حالات تھے ظاہری طور پر، یعنی آپ فاقے میں اپنی زندگی پاک گزارا کرتے تھے، آپ نے معاذ اللہ کسی قسم کی دولت نہ جمع کی تھی، بلکہ جو آتا تھا آپ صحابہ میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ بہت زیادہ فاقے میں ہوتے، اور ایسے وقت میں کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال فرماتے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقے میں رہتے تھے اور بھوکے پیاسے بھوکے رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو مفسرین، محققین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر جو اپنی حیات مبارکہ گزاری ہے، یہ حضور کا اختیاری عمل تھا۔ حضور نے اس چیز کو اپنی ذات مبارک کے لیے پسند فرمایا تھا، اور پھر وہ حدیث پاک کا ایک جملہ مشہور ہے، الفقر فقری، کہ میری اس فقیری پر، ظاہری طور پر جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس فقیری پر مجھے فخر ہے۔ ورنہ یہی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو ایک پہاڑ سونے کا آگے بن کر چلے اور ایک پہاڑ میرے پیچھے چلے۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری، وہ فقیری جو اللہ کی طرف بندے کو متوجہ کر دے، یہ وہ فقیری نہیں جو لوگوں کے سامنے حاجتوں کے لیے، حاجتوں کے پورے کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتی رہے، یہ فقیری نہیں ہوتی بلکہ یہ مسکینی ہوتی ہے، یہ بھیک ہوتی ہے۔ مگر وہ فقیری جو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے،
اس کو اختیار کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس ظاہری حالت کو دیکھا اور ظاہری حالت کو دیکھ کر اپنی طرف سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کوششیں کی تاکہ حضور ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائیں اور ہماری اس کوشش سے راضی ہو جائیں۔ اور جب یہ لے کر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور وحی میں اسی بات کا ذکر ہے کہ میرے حبیب کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو تو معاوضہ دے کر راضی نہ کرو، بلکہ میرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ان کے قرابت داروں سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، حضور کی وجہ سے جو رشتہ ان کے ساتھ میں ہے اس رشتے کا احترام کرو، اور اس کی وجہ سے میرے حبیب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور کے رشتہ داروں میں، حضور کے قرابت داروں میں اگر ہم ذکر کریں تو کوئی ایسا نہیں جسے حضور نے اپنے سے دور رکھا ہو۔ اور یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا کہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، تو ایک تو یہی ہوگا کہ جتنے حضور سے قریب ہیں، حضور سے جن کا تعلق ہے، رشتہ داری جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ایک ایمان والے کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرے۔ ان قرابت داروں میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ حضور سے آپ کا رشتہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے ہیں، سسر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی حضور کے سسر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے عقد نکاح میں دی گئی، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی رشتہ ہے، اور آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ عزیزان محترم، محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ قرابت دار ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جہاں ایک طریقے سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، آپ کے خانوادے سے محبت کرنی ہے، وہیں پر آپ سے جن کا قریبی رشتہ ہے، چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی صحابی ہو، ان کی عظمت کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ میں بھلائی کے معاملات کرنا، ان کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت والا بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا یا ہماری زبان کی لوگوں کے پاس میں قدر یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے زبان کھولیں گے تو لوگ اس کی مدد کریں گے، اور اس میں سب سے زیادہ حق ہماری زبان کا یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کی مدد کے لیے ہم آگے رہیں، اور جتنی زیادہ ہو سکے اس بارے میں کوششیں کرتے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت دار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے قرابت دار ہیں ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اور بعض اس روئے زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جو صرف صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے نہیں۔
اور بعض ایسے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، اور ان کے تعلق سے اپنی زبانوں سے غیر غلط کلمے اور جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے ذہن میں یا کسی کی زبان پر یا کسی کے دل میں قرابت دار ہو حضور کے، یا حضور کے صحابہ ہو، یا حضور کے اہل بیت ہو، اگر ان کے تعلق سے نظریات غلط ہے، زبان غلط بولتی ہے، ذہن میں خیالات الگ ہیں، دل میں کچھ باتیں ان کے تعلق سے بغض اور کینے کے حوالے سے بھری ہوئی ہیں، تو ایسے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایسا آدمی اگر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ اس معاملے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرابت داروں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریبی رہے ہیں وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں بہت اعزازات عطا فرمائے، انہیں بہت زیادہ مقام عطا فرمایا، انہیں بہت زیادہ منصب عطا فرمایا، اور ہر منصب کے کمال تک انہیں پہنچا دیا، ہر منصب کے عروج تک انہیں پہنچا دیا۔ اگر میں کہوں اپنی زبان میں، میرے علم کی مطابق، میرے علم کی روشنی میں، جو میرے پاس میں علم ہے، کہ اہل بیت اطہار صبر کے اعلی مقام پر فائز تھے، اہل بیت اطہار تقوی کے اعلی مقام پر فائز تھے، اہل بیت اطہار سخاوت کے اعلی مقام پر فائز تھے، اہل بیت اطہار عبادات کے معاملے میں اعلی مقام پر فائز تھے، اہل بیت اطہار کسی بندے کی ہمدردی کرنے کے تعلق سے اعلی مقام پر فائز تھے، اہل بیت اطہار شجاعت کے حوالے سے اعلی مقام پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو جب شہادت کا مقام عطا فرمایا تو اس مقام میں بھی رب قدیر نے انہیں اعلی مقام عطا فرمایا، اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اعلی منصب عطا فرمایا اور اعلی مقام عطا فرمایا۔ ان سب کا انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ یہ صرف میں اشارے دے رہا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی اولاد ہونے کا شرف عطا فرمایا، اپنے نبی کی قربت کا شرف عطا فرمایا، اپنے نبی سے خاندانی نسبت کا شرف عطا فرمایا، رب قدیر نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، انہیں اعلیٰ منصب عطا فرمایا۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عروج عطا فرمایا اور انہیں کمال عطا فرمایا۔ آج جہاں اس دور میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں پر اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے، اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والے، ان سے حسد رکھنے والے، ان کے متعلق کینہ رکھنے والے افراد اس دور میں موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یزید تو مر گیا، مار دیا گیا، مگر یزیدی اور اس کی نسل اور اس کے چاہنے والے آج تک روئے زمین پر موجود ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں قیامت تک یہ موجود رہیں گے، مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوگا، قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرنے کے باوجود اس احادیث کے ذکر سے کوئی برکتیں انہیں نصیب نہ ہوں گی، اگر دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کی عداوت موجود ہے، اہل بیت سے دشمنی موجود ہے، یا اس سے محبت ہے جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کیا، ستم کا معاملہ کیا، ان پر پانی کو بند کروایا،
ان کے گھر والوں کو با پردہ عورتوں کو بے پردہ کر دیا جنہیں اللہ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پردے میں رہا کرتی تھیں، اور یزیدیوں نے جنہیں بے پردہ کر دیا، جن کے بچوں کو پیاسا کربلا میں شہید کیا اور جن کے ساتھ میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایسا واقعہ نہ حضور سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا تھا اور نہ حضور کے بعد آج تک اور نہ قیامت تک تاریخ ایسے واقعات اور ایسی مثالیں اور ایسی شہادت پیش کر سکتی ہے جو شہادت اہل بیت اطہار کی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ آج ایسے لوگوں سے بعض حضرات محبت کرتے ہیں اور یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر سے کہہ دوں، ہر بات انشاءاللہ تفصیلی طور پر واقعات اور تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یزید کو جو لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ ہوگا۔ آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام، جہاں اس مہینے کی 10 تاریخ کا تعلق مختلف انبیاء کرام سے ہے، وہیں پر اس مہینے کی 10 تاریخ کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت اطہار کے افراد کی شہادت سے بھی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو بڑے بڑے واقعات انبیاء کرام کے ساتھ میں ہوئے ہیں، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کو شہید کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرنا حضور کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اب بندہ مومن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہو، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہتا ہو، یا اپنی محبت کے دعوے کو مضبوط کرنا چاہتا ہو اور اپنے محبت کے دعوے کی دلیل کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے، آپ کے قرابت داروں سے محبت کرے۔ اور آپ کے قرابت داروں کا میں نے ذکر کیا، اور ان میں جو سب سے زیادہ قریب رہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ شخصیتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب رہیں، اور اس قدر قریب رہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کے متعلق بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی، اور کئی مقامات پر خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے کس قدر محبت فرماتے تھے اور آپ کا تعلق اپنے اہل بیت سے کس قدر تھا۔ چند احادیث پاک جس قدر ہو سکے گا اس نشست میں، ورنہ آگے نشست میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بعد میں چند احادیث حسنین کریمین سے محبت، ان سے نسبت، ان سے بغض، ان سے محبت کے انعام اور ان سے بغض کا انجام، تفصیلی طور پر انشاءاللہ احادیث کے ذریعے باقاعدہ کس کتاب میں کون سی حدیث ہے اس کے حوالوں کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہ تمام باتیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کا دور ماننے والوں کا دور نہ رہا، سوال کرنے والوں کا دور ہو چکا ہے۔ پہلے اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوتا، آپ کے اختیارات کا ذکر ہوتا، آپ کے کمالات کا ذکر ہوتا،
تو کوئی سوال کرنے والا سوال نہیں کرتا، کوئی سوال نہ کرتا، بلکہ ان باتوں کو تسلیم کر لیتا اور اس بات پر یقین کر لیتا کہ وہ تو حضور ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ مگر آج کا جو دور ہے، کوئی چھوٹی سی بات کر لو تو سوال ہوتا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے بتا دیں، اور سوال اس انداز کا ہوتا ہے کہ ابھی تو کیفیت یہ ہے کہ ایک آٹو چلانے والا بھی سوال کر رہا ہے، کون سی حدیث میں بتلائیے، کون سی کتاب میں بتلائیے۔ ایک بنڈی ڈکیلنے والا وہ بھی سوال کر رہا ہے، کون سی کتاب میں بتلائیے۔ ایک پان ڈبے پہ پان بنانے والا وہ بھی سوال کر رہا ہے، کون سی حدیث میں بتلائیے۔ اس قسم کے سوالات اس انداز سے کرتے ہیں، خود تو جاہل ہے پرلے درجے کے، جن کی جہالت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جہالت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ کون سی کتاب میں بتلائیے۔ اب جن کتابوں کے نام وہ سن رکھے تھے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کا نام لے لو، بیہقی شریف کا نام لے لو، مسند امام احمد کا نام لے لو، اور طبرانی شریف کا نام لے لو، معجم الکبیر کا نام لے لو، اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں کا نام لے لو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم اس کتاب کی حدیث کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ ایک آٹو والا یہ کہتا ہے، پان بنانے والا یہ کہتا ہے، جھاڑو دینے والے اور منہ میں زردہ بھرا ہوا انسان، منہ سے بدبو آنے والا انسان، جسے حدیث کسے کہتے ہیں جس کو اس بات کا علم برابر نہ ہو، اس قسم کے انسان سوال کرتے ہیں، اور جب جواب میں حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بخاری میں ہے تو بتاؤ، مسلم میں ہے تو بتاؤ، سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے تو بتاؤ، ورنہ ہم دوسری حدیث کو نہیں مانتے۔ اچھا، جب سیاہ ستہ کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اب یہ حدیثیں ان کے پاس میں ضعیف بن جاتی ہیں۔ تعلیم اس طرح کی ہے، ان کو مزاج اس طرح کا دیا گیا ہے، ان کو اس طرح کی تربیت دی گئی ہے کہ سیاہ ستہ کے علاوہ کوئی کتاب میں ہو تو نہیں مانیں گے، اور وہی حدیث اگر سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں مل جائے تو ضعیف۔ ابو داؤد شریف میں مل گئی، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں مل گئی، تو کہیں گے نہیں، بخاری سے بتاؤ تو ہم مانیں گے، مسلم سے بتاؤ تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم دوسری بات نہیں مانیں گے۔ جب مسلم اور بخاری میں حدیثیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ ضعیف ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کے لوگ آج روئے زمین پر کثیر تعداد تو نہیں کہوں گا، ان کے حساب سے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے حساب سے آج بھی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، مگر اس بات کو لے کر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس بات کو لے کر ہمیں خوشی سے پھولے سمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اغیار، آج گستاخان رسول، خارجی ذہن کے لوگ ہماری نسلوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی عداوت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں کہوں گا کہ ہمارے گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث پر عمل نہ کیا اور اپنی زندگی جیسے تیسے گزار دی، اور اپنے اولاد کو بھی اپنی زندگی سے اور بھیانک راستے پر ڈال دیا۔ ان کا مستقبل تو اور تاریک ہو گیا اور اندھیرے میں آ گیا۔ ہمارا مستقبل تو خراب تھا، ہمارا ماضی بھی خراب تھا، ہمارا حال بھی خراب ہے، ہمارا مستقبل بھی خراب ہو رہا ہے، اور ہماری اولاد ہم سے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے مستقبل کو ایمان کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اور عقیدوں کے معاملے میں خراب کر رہی ہے۔ اس بات پر جو ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو حدیث کے حوالے سے ان کی تربیت کرو اور ان کی پرورش کرو۔ حدیث میں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اولاد کے اندر
3 طرح کی فطرتیں پیدا کرو، 3 طرح کی محبتیں پیدا کرو، ان کی فطرت میں یہ باز بچ جائے۔ کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے نبی کی محبت، تمہارے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت۔ یہ تینوں محبتیں ہمیں اپنی اولادوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہے، ورنہ آج دیکھ لیں کہ ہماری اولاد 10 محرم الحرام کو ان کا رویہ کیا رہتا ہے اور ان کی کیفیتیں کیا رہتی ہیں۔ بعض عاشق مزاج ہوتے ہیں جو سیاہ لباس پہن کر لوگوں میں نکل جاتے ہیں، اور بعض اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے نزدیک یہ تمام تر خرافات ہے، جن کے نزدیک یہ تمام تر بدعات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منانا یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، واقعات میں انشاءاللہ پیش کروں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر بشری تقاضے کے حساب سے آپ نے افسوس کیا، آپ کا دل، آپ کا قلب مبارک مغموم ہوا، غمگین ہوا، مگر اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات پر راضی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر شہادت عظما دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ اس بات سے راضی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے راضی ہوئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت پر خوشی منانی چاہیے، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں خارجی ذہن رکھنے والے اپنے اپنے طور پر کوششیں کر کے ماہ محرم الحرام میں ہونے والے تمام اعمال کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی ان کے پاس میں اس قدر ہوتی ہے کہ 10 محرم الحرام کو خارجی ذہن رکھنے والے 10 محرم الحرام کو اپنی اولادوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ اتنی خوشی کا وہ لوگ اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں غیروں سے کیا مطلب ہے، ہمیں اپنوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنوں کا تحفظ کرنا ہے، اپنی اولاد کو ان کے منصوبوں سے اور ان کے مشن سے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو ان کے نظریات سے بچانا ہے۔ اور جو نظریات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر آج تک، اور یوں کہوں کہ حضور کے زندگی پاک سے لے کر آج تک علماء اہل سنت نے جو طریقہ احادیث کی روشنی میں، محققین اور محدثین نے جو طریقہ اپنایا ہے، اسی اسلاف کے طریقے کو ہمیں زندہ رکھنا ہے اور ہماری نسلوں میں اس طریقے کو باقی رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے حالات کو اور اپنی اولاد کے حالات کو درست رکھنا ہے۔ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو لے کر، اہل بیت اطہار کے واقعات کو لے کر۔ ابھی میں نے تمہیدی کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد کے واقعات، آپ کا نام حضور نے کن کے ناموں پر رکھا، اور آپ کے بچپن کے چند واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد